الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توحید پر گفتگو کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ تو آج پہلا عنوان ہے توحید عین فطرت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ کمثل البہیمۃ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ما من مولود الا يولد على الفطرہ۔ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، فطرت اسلام پر ہوتی ہے، توحید پر ہوتی ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ پھر فابواہ، اس کے والدین، جیسا ماحول ہوگا، اگر وہ بچہ اہل کتاب میں پیدا ہوا ہے تو اہل کتاب اس کو یہودانہ ہی یہودی بنا لیں گے، اور اسلام سے ہٹا کر شرک پر لے آئیں گے۔ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے۔ فآبواہ یحودانہ وینصرانہ، اور اس کے والدین پھر اسے دعوت دے کر، یا ماحول یا اس کا علاقہ، اس کا خاندان، اس کے گھر کے حالات اسے ینصرانہ، عیسائی بنا دیتے۔ عیسائی گھر میں پیدا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دیں اور زندگی ختم ہو جائے، لیکن شکریہ ادا نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا۔ وینصرانہ، تو اس کے جو والدین ہیں وہ اسے چرچ میں لے جائیں گے، وہاں لے جا کر اس کو وہ عبادتیں سکھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہ تعلیم دی جائے گی اس کو۔ تو اسی ماحول میں جب وہ جوان ہوگا تو پھر وہ عیسائی بن جائے گا۔ وَيُمَجِّسَانِهِ، تیسرا ماحول ہے مجوسی۔ تو جب وہ مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو وہ مجوسی اس کو بنا دیں گے۔ لیکن یہ اصول یاد رکھیے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بھی بدلنا جائز نہیں۔ کیسے بدل دیتے ہیں اللہ کی پیدائش کو، تخلیق کو؟ کہ کان میں سوراخ کر دیتے ہیں اور بزرگوں کے نام کی بالیاں پہنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے سمجھایا کہ جیسا کہ حیوانات کے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں، کمثل البہیمہ، حیوان کی اولاد کی مثال دی۔ اور کیا تم نے کبھی پیدائشی طور پر ان کا کوئی ناک کان کٹا ہوا دیکھا؟ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء، ایسے ہی جس ماحول میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس ماحول کے ذمہ داران، والدین، خاندان، علاقے کے لوگ اس کے بالوں کی چٹیا، سارا بال ختم کر دیں گے اور یہاں سے ڈولے شاہ کے نام کی ایک بالوں کی چٹیا چھوڑ دیں گے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، والدین اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّقَانِهِ، مشرک بھی بنا دیتے ہیں، قبر پرست، پیر پرست،
قبر کے من کے اس کے ہاتھوں میں اور گلوں میں اور کڑے اس کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ اس کے والدین کی، لیکن کل کو کوئی یہ بچہ یہ کہے کہ جی میرے والدین نے مجھے، میں جس ماحول میں پیدا ہوا تو ماحول ہی ایسا تھا اس علاقے کے اندر، لیکن اس سے یہ بری نہیں ہو سکتا کہ کل قیامت کے دن اس کا یہ بہانہ، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا انا کنا عن ھذا غافلین، کہ غفلت کا بہانہ اللہ نہیں سنے گا۔ کل کو یہ کہا جائے کہ میں غفلت میں رہا، مصروف رہا، یا ماحول ایسا تھا۔ کیوں؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں الا علی ھذہ الملہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر ہوتا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید انسان کی فطرت اور مزاج میں شامل ہے۔ جس طرح بچے کو اللہ تعالیٰ نے سننے اور بولنے اور دیکھنے اور ان کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی صلاحیت بھی اس کو عطا کی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو دیکھ کر اور پھر اسلام کی تعلیم کو تلاش کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور توحید دین فطرت ہے، اس کو تلاش کرتے ہوئے اور اس کو پڑھتے ہوئے اسلام پر ہم زندہ رہیں۔ اسلام اور عقیدہ توحید پر بچہ پیدا ہوتا، کفر شرک پر کبھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، انسان شرک اور کفر پر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام اور عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا رویہ، روایتیں، رسم و رواج، ماحول، علاقہ، لوگ اس کے جسم پر وہ شرک کی آلودگی لگا دیتے ہیں، اور اس کے ذہن میں ایک مجھے بات یاد آئی کہ ایک گھر میں ایک مسلمان عورت گئی تو وہ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو، ابھی اس نے بولنا سیکھا تھا، اسے پڑھا رہی تھی، یا علی یا علی یا علی یا علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جا رہا تھا۔ اب بچپن سے وہ اٹھتے بیٹھتے اس کو یا علی کی تعلیم یہ ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّقَانِهِ، کہ اسے مشرک بنا دیتے ہیں۔ وہ پیدا ہی اس ماحول میں ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ سیدنا عیاض رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، الا خبردار، ان ربی امرنی، میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا، ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا، جو اللہ نے آج مجھے ان کا علم عطا کیا ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے، میں تمہیں ان باتوں کی خبر دوں، تعلیم دوں، تمہیں سکھاؤں۔ کل مال نحلتہ عبدا، ہر مال جو میں نے کسی بندے کو ادا کیا، حلال، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف اسلام توحید پر پیدا کیا، توحید پر پیدا کیا، یہ بھی دین فطرت۔ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، توحید پر پیدا کیا میں نے اپنے بندوں کو، کلہم، سب کے سب کو میں نے توحید پر پیدا کیا، تمام بندوں کو اپنی معرفت توحید پر۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر شیاطین اس کے پاس آتے ہیں، خبیث مشرک، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور انہیں ان کے دین اسلام اور توحید سے وہ دور کر دیتے ہیں۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے ان پر حرام کر دیا۔ یہ اونٹ یہ عورت نہیں کھا سکتی، مرد کھائے گا، حاملہ نہیں کھا سکتی، مرد کھا سکتا ہے، عورت نہیں کھا سکتی۔ یہاں عورت ایسا کرے گی، مرد ایسا کرے گا، بچہ ایسا کرے گا۔ یہ شیاطین ان کو تعلیم دیتے رہتے ہیں، شیاطین ان کے پاس آتے ہیں۔
اور کیا تعلیم دیتے ہیں؟ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ مجھ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کریں، میری مخلوق کو شریک کریں، وہ ندا میں ہو، پکار میں ہو، مدد میں ہو، سماعت میں ہو، بصارت میں ہو، یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ جو قبر کے اندر ہے وہ باہر بھی دیکھ رہا، سبحان اللہ، اسے ساری چیزوں کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ما لم انزل به سلطانہ کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فإن اللہ نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا من أهل الكتاب، اہل الکتاب میں سے کچھ بچے کچے لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب نظر دوڑائی تو عرب و عجم پر سخت ناراض ہوا۔ وجہ شرک، کہ شیطان نے انہیں شرک پر لگا دیا تھا اور ان کے ذہنوں میں ان قبر پرستی کا پیغام دے دیا تھا، غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی نظر نیاد، اور انبیاء کا کام ہی یہی ہے۔ فرمایا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ربی امرنی، میرے رب نے مجھے حکم دیا میں تمہیں تعلیم کی چیز کی دوں، توحید کی، کہ جب تک عقیدہ توحید ٹھیک نہ ہوگا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا، اور پھر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احیاء توحید کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس لیے آپ 13 سال تک مکہ میں یہی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری کہ ہم اپنے احباب کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا اور اپنے دوست کا، اپنے دلی دوست کا یہ دیکھیں کہ یہ کس عقیدے پر، یہ دین فطرت پر ہے، توحید پر ہے، اسلام پر ہے، نہیں ہے تو میں دن میں 10 گھنٹے 4 گھنٹے آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ گزارتا ہوں تو ہر یہی پیغام دیتا رہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ انبیاء کا مشن ہے، اور اسی مشن کو لے کر جب قوم چلے گی تو انقلاب آئے گا۔ بات تھوڑی سی اس سے ہٹ کر کہ انقلاب کا طریقہ صرف ایک ہے کہ پوری دنیا انسانیت کو اللہ کی عبادت پر لگا دیا جائے، توحید پر، اور اس کے غلبے کے لیے، غالب کرنے کے لیے پھر توحید کو یہ اللہ کے بندے کھڑے ہوں گے، اور کسی طریقے سے انقلاب نہیں آ سکتا۔ میری ذمہ داری ہے میں اس بھولی بھٹکی انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے میں اسے کھانا کھلا رہا ہوں، اس کے کپڑوں کا بندوبست کر رہا ہوں، اس کے گھر کا بندوبست کر رہا ہوں، کہ یہ انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے میں اس دور میں ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہا ہوں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، تو میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جہاں میں بھوکے کو لقمہ دیتا ہوں وہاں سے اللہ کی توحید کا پیغام سناؤں کہ لا الہ الا اللہ، دین اسلام پر آئیے، یہ تم جو شرک کر رہے ہو، یہ بستی جو شرک سے بھری پڑی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور موت تک میں یہ پیغام دیتا رہوں، موت تک۔ اس لیے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اصبحنا علی فطرت الاسلام، اصبحنا، ہم نے فطرت اسلام پر، اصبحنا علی فطرت الاسلام، ہم نے فطرت اسلام پر، وعلی کلمۃ الاخلاص، اور کلمہ اخلاص پر، فطرت اسلام، توحید اور کلمہ اخلاص، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما، اور ملت ابراہیم، اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اصبحنا، صبح کی، فطرت اسلام یعنی اٹھتے ہی اللہ کی توحید کا پیغام، اٹھتے ہی کلمہ اخلاص، اٹھتے ہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھتے ہی اپنے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر،
حنیف مسلمہ جو بڑے، یکسو مواحد فرما بردار مطیع، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور سب کا انکار کرنے والے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ثابت یہ ہوا کہ بندے کو صبح شام، اب یہ دعا ہے صبح کی بھی اور شام کی بھی، کہ صبح اٹھتے ہی اپنے عقیدے کی آواز بلند کرے، اور شام سوتے ہی، کیونکہ موت، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، تو شام کو سوتے ہوئے یہ اقرار کر سوئے کہ میں ملت اسلام پر، دین فطرت پر، توحید پر، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر میں فوت ہو رہا ہوں، سو رہا ہوں. یہ صبح شام. اور اعلان کر دے برات وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے تو ہم بھی مشرکوں میں سے نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ توحید پر ہے، ایمان پر ہے، اسلام پر. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.